السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 4، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 67۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ایک قصہ شروع ہو رہا ہے، واقعہ گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ لوگ تیاری نہیں تھے، اس کے لیے ہیلا بہانہ سوالات یہ وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں کسی کا قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا اور ان لوگوں کو پتہ لگانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کو مقتول سے جو ہے ٹچ کر دو تو وہ زندہ ہو جائے گا، تو وہ قاتل کا پتہ بھی بتا دے گا اور تم لوگوں کے لیے ایک جو ہے لائف سمجھ جائیے کہ ڈیمونسٹریشن بھی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو لیکن اللہ یہ لوگ گائے ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ گائے میں یہ ہے کہ جیسے شروع میں اللہ نے آرڈر دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت سے جو مردے کو ٹچ کر دو، ہو جاتا، تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے ہو جاتا۔ سوال کر کے یہ لوگ پھنس گئے، جو سب سے زیادہ مقدس گائے تھی اسی کو قتل کرنا پڑا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا کہ جیسے ہی آرڈر آئے فوراً اس پہ عمل کرو، زیادہ سوال کرو گے تو اور بھی پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو بیجا سوال مت کیا کرو۔ ہاں، جاننے کے لیے سوال کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن عمل سے ایوائڈ کرنے کے لیے سوال جو ہے تو اور مصیبت کو دعوت دینے والی۔ تو یہ پورے واقعے میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، إِنَّ مَنِ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یامرکم امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے تم سب کو۔ کس بات کا حکم؟ کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم لوگ ذبح کرو گائے کو، یعنی ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، ان لوگوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گائے کو کہے گا ذبح کرنے کے لیے؟ تو گائے کا تقدس ان لوگوں کی گھٹی میں تھی۔ جیسے آج کل برہمن کو کہتے گائے ذبح کرو تو کہا ارے آر یو جوکنگ، آر یو سیریس؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے میں کوئی حکم دوں اور وہ مذاق کے طور پہ ہو۔ مذاق کرنا بھی ہوگا تو کوئی دوسرے ٹاپک پہ جو ہے لائٹلی میٹر میں کیا جائے گا، یہ تو شریعت کا حکم میں جو ہے مذاق کہاں۔ قالوا ادع لنا ربک، تو ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اپنے رب سے جو ہے پوچھئے، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو، گائے کے بارے میں بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انہا بقرہ، وہ ایک ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہو ولا بکر، نہ وہ بچھیا ہو، عوانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، اوسط عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو کر گزرو جو حکم ہو رہا تم لوگوں کو، زیادہ سوال مت کرو، ایک گائے ذبح کر دو اوسط عمر کی جو ہے۔ وہ لوگوں نے کہا نہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، ان لوگوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ اس کا کلر کیسا ہو۔ سائز تو پتہ چل گیا کہ میڈیم ہو، لیکن کلر کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو صفراء، یعنی زرد رنگ کی ہو، یلو کلر کی ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، خوب گہرا ہو، یعنی صفراء فاقع لونہا، اس کا رنگ خوب شوخ ہو، گولڈن کلر کا ہو، تسر الناظرین،
اور دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو. یعنی ایک بہت خوبصورت گائے یہ لوگ جو ہے ایک دم چھپا کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس سے کوئی خدمت وغیرہ نہیں لیتے تھے تقدس کے طور پر. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہے، ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کا معاملہ جو ہے وہ ہم لوگوں پہ گڈمٹ ہو گیا، سمجھ ہی میں بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون گائے کو ذبح کرنے کے لیے حکم دے رہا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم لوگ ہدایت پا جائیں گے، یعنی صحیح مطلب سمجھ جائیں گے کہ گائے کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی سائز بھی کلیئر ہو گیا، کلر بھی کلیئر ہو گیا. اب جو ہے کنڈیشن، قال انہ یقول انہا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، کہ وہ محنت کرنے والی نہیں ہو، تسیر الارض، نہ جو ہے زمین کو پھاڑتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ جو ہے سیراب کرتی ہو کھیتی کو، مسلمتن، بالکل صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، لا شیت فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو. تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی گائے ہو جو محنت نہیں کرتی، جس سے تم لوگ محنت لیتے ہی نہیں ہو، بیٹھا کر کے کھلاتے ہو اس کو، نہ زمین جوتتے ہو اس سے، نہ پانی کھینچ کے لاتے ہو اس سے، بالکل صحیح سالم ہے اور کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہے. قالوا الان، ان لوگوں نے کہا اب جو ہے جیت بالحق، آپ صحیح جو ہے مطلب لے کر کے آئے. فذبحوها، پس ان لوگوں نے اسے ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، وہ لگ نہیں رہے تھے کہ وہ ایسا کریں گے، بہانے پہ بہانے بنا رہے تھے. جیسے اسکول جانے سے پہلے بچہ کتنا بہانہ بناتا ہے، جوتا کہاں ہے تو یہ قلم نہیں ہے، تو یونیفارم نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، سب ہے، لو بھائی جاؤ. تو یہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارا ہی میٹر تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو جب تم لوگوں نے قتل کر دیا تھا ایک آدمی کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے بارے میں تم لوگ جھگڑا کر رہے تھے کہ تم نے قتل کیا تھا، تم نے قتل کیا تھا، تم نے قتل کیا، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی کسی نے قتل کیا ہے، اس کے بارے میں تم لوگ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جس کو تم لوگ چھپا رہے تھے، قاتل کا پتہ لگانا تھا. تو فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا اضربوا ببعضھا، اس کے بعض حصے سے اس کو مارو، یعنی اس کے گوشت لے کر کے اس کو ٹچ کر دو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا مردے کو، ویریکم آیاتی، اور دکھائے گا تم لوگوں کو اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. تو اس وجہ سے جو ہے یہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن تم لوگ قیل و قال کر کے پھنستے ہی چلے گئے، اور جو سب سے مقدس گائے تھی اسی کو قتل کرنا پڑ گیا. ورنہ شروع میں تو کوئی بھی گائے لاتے قتل کر دیتے تو تمہارا یہ گولڈن ایج کے جگہ گولڈن کلر کا جو بچ جاتی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شریعت پہ عمل کرنے سے جو بچنے کا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب لگتا ہے کہ تم لوگوں کے اندر خیر ہی نہیں ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. فہی کالحجارہ، بس یہ پتھروں کے مانند ہو گئے، اتنا سخت جیسے کہ پتھر. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، کلام نرم و نازک، یعنی بے اثر. کیا ہے شعر، جانے دیجیے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دل زیادہ سخت ہے یا پھر پتھر، تو تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگا. کیوں؟ دلیل وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَ، بے شک پتھروں میں سے تو کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس میں سے جو نہریں بہ پڑتی ہیں، پہاڑ میں سے دیکھے نا، بیچ میں سے نہریں جو گزر گئے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ان میں سے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں پہاڑ پتھر، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی بہہ نکلتا ہے. نہر نہیں تو کم سے کم پانی کا سوتا ہی جو ہے شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اب بے شک پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے.
لیکن تم لوگوں کے دل سے کبھی خیر نہیں نکلتا ہے. پتھر سے جو ہے پانی جیسا خیر نکل جاتا ہے، لیکن تمہارے دلوں سے کبھی خیر نکلتی ہی نہیں. حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہی ساری چیزیں، بدگمانی، سوء ظن، یہی سب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو. تو یہ جو ہے شریعت پر اگر عمل نہ کرے تو آدمی اللہ تعالیٰ اور دل کو سخت کر دیتا ہے، اور پھر اتنا سخت کہ ہارٹ ٹو اسٹون، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا اے مسلمانوں تم لوگ تمنا رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، تما رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، یہ لوگ تمہارے لوگوں کی بات مان جائیں گے، یہ یہود جو ہیں یہ تمہاری بات مان لیں گے، کلمہ پڑھ کر کے امت مسلمہ میں آ جائیں گے. وقد کان فریق منہم، درا حال ہے کہ ان میں کا ایک فریق ایسا بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اسے تحریف کر دیتا ہے اس کے سمجھنے کے باوجود، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے. یہ لوگ ڈھٹائی پہ آ گئے، ڈھٹائی پہ، ایگو کا مسئلہ بنا لیے ہیں. حق کو سمجھنے نہ سمجھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر مان لیے تو ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، مذہبی اجارہ داری ختم ہو جائے گی. کنفیوژن نہیں ہے، ان ایگو کا مسئلہ ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں زوجہ بنی ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے ابو چچا سردار تھے، تو وہ پتہ کرنے کے لیے گئے تھے کہ مدینہ میں جو نبوت کا دعویٰ لے کر کے آئے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے، وہ کیا ہے. تو میرے والد چچا سب آئے، اور پھر جب واپس گھر آئے تو پھر بیٹھ کر کے آپس میں بات کر رہے تھے. تو چچا نے پوچھا ابو سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جن سے ہم لوگ ملاقات کیے ہیں وہ ان کی بات سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں 100% نبی ہے. وہی آخری رسول؟ کہا ہاں وہ آخری رسول ہے. تو کیا ہم لوگ کا کیا ارادہ ہے؟ تو بولے کہ ارادہ کیا ہے، مخالفت کریں گے. کہا مخالفت؟ کہا ارے اگر نہیں مخالفت کریں گے تو پھر تو آپ لوگ آگے نکل جائیں گے. وہ تو بنی اسماعیل کے ہیں، ہم لوگ بنی اسرائیل کے ہیں. 2500 سال سے ان کے ہاں کوئی نبوت رسالت نہیں آئی ہے، اور ہمارے یہاں کبھی جو ہے سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں. تو پھر اگر اب جو ہے بنی اسماعیل کے نبی کو مان لیں تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، اپوز کریں گے. یہ جو ہے جانتے بوجھتے کلام سننے کے باوجود، وداؤٹ اینی کنفیوژن. اب ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ دیکھیے ان کی آپس کی لڑائی بھی جو ہوتی تھی بنی اسرائیل کی، دیکھیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں، مدینہ میں یہودی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. اب کوئی یہودی مسلمان سے ملا تو قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ارے ہم لوگ بھی ایمان والے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، دیجئے نا ہم سے سودا کیجئے نا، یہ باغ بیچ دیجئے ہم سے، ہمارے آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ اللہ کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں. آپ جو ہے کتاب کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں. آپ آخرت کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہمارے بھی نبی ہیں، کتنے نبی ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں، تو ہم بھی ایمان والے ہیں. ایسی کوئی بات کو سننے کہ آپ کوئی نئی چیز لے کر کے آئے ہیں؟ بھائی ہم لوگ یہاں تو پہلے سے چلا آ رہا. اور پھر اس میں کیا ہوتا تھا، سچویشن دیکھیے، جیسے 2 3 4 جو ہے انصار میں سے کوئی ہیں، اور یہود میں سے 5 6 آ گئے، اور دونوں کی ملاقات ہو گئی، کوئی بزنس ڈیل ہے، کوئی یہ ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اپنے تعلقات بتانے ہیں. اب اسی میں سے کوئی جو بنی اسرائیل میں سے کہہ دیا ارے ہم لوگ کا بھی تو ایمان ہے، آپ لوگ بھی مومن ہیں، ہم لوگ بھی مومن ہیں. آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا آخرت پہ ہمارا بھی ہے، آپ کی کتاب پہ ہمارے بھی ہے، ہم لوگ بہت قریبی ہیں بھائی. پھر اسی میں سے جو ہے کچھ جو ہے زیادہ بول دیا، ارے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہوں گے، وہ یہ ان کا نام یہ ہوگا، یہ سب تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا، ہمارے مولانا بولتے ہیں. اب یہاں پر جو دوسرے لوگ ہیں وہ چپ سن رہے ہیں، کیا کیا بولے جا رہا ہے یہ، بس کرو. تو اب یہ بولنے کو تو بول دیا، مسلمان بھی کہا اچھا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تب تو یہی تو ہمارے رسول بھی بولتے ہیں. تو اس طرح کی بات فرینڈلی ماحول میں ہوتی چلی گئی. اب جب جو ہے دونوں جدا ہوا، دونوں گروپ، تو بنی اسرائیل کا گروپ جو ہے اب وہ جو بڑ بولا تھا اس کو جو ہے کنارے لیا، اور اس کو سمجھانا شروع کیا. یہ دیکھیے بہت اہم آیت ہے، لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے.
تو مسلمان سے جب ملتے ہیں یہ گروپ تو کیا کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہمارا بھی ایمان ہے، ہم لوگ بھی مومن ہیں بھائی، وی آر بلیور سیم۔ ابراہم ایک اور دیکھتے ہیں نا، وی آر کزن۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ لوگ آپس میں خلا بعض ملا بعض، خلوت میں ملتے ہیں بعض بعض سے، تو یہ اب اس میں سے جو ہے یہ لوگ بھی گھر چلے گئے، یہ لوگ بھی گھر چلے گئے، پھر یہ لوگ جو ہے آپس میں ملاقات کیے، تب اس میں کا جو چالاک تھا اس نادان کو کلاس لینا شروع کیا۔ قالو، ان لوگوں نے کہا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم لوگ ان کو بتاتے ہو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واضح کی ہے، لیحاجوکم بھی عند ربکم، تاکہ وہ لوگ حجت پیش کرے تمہارے خلاف اپنے رب کے پاس۔ بھائی آخری رسول کے بارے میں کچھ بھی پیشن گوئی ہے وہ ہماری کتاب میں ہے، تو تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیونکہ ہمیں تو ان کے رسول کو ماننا نہیں ہے، کیونکہ یہ بنی اسماعیل کے ہیں، ہم لوگ بنی اسرائیل والے ہیں۔ تو اگر ان کے سامنے قبول کر لو گے کہ واقعی میں آخری رسول کے بارے میں ہماری کتاب میں بات تھی، اب پھر بھی ہم لوگ ادھار کھائے بیٹھیں گے نہیں ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ مسلمان تو دلیل پیش کر دیں گے کہ ہم کو تو کہا تھا کہ ہم پہچانتے ہیں کہ یہ آخری رسول ہیں، پھر بھی نہیں مانے۔ تو یہ جو ہے زیادہ بولا مت کرو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو آپ دیکھتے ہیں نا مسلمانوں میں بھی مسلکی لڑائی رہتی ہے، کوئی بھی حدیث ہے بھائی بتانے کا نہیں، چھپا لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو یہ چھپاتے ہیں، ہر اس چیز کو جس کو یہ اعلان کرتے ہیں؟ ان کے چھپانے سے کیا چھپ جائے گا معاملہ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ان لوگوں کی نجی محفل میں کیا کیا جو ہے بحث ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل میں سے بھی جو ہے دو طبقہ، ایک جاہلوں کا طبقہ، ایک عالموں کا طبقہ۔ جاہلوں کا معاملہ کیا تھا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ، کتاب شریعت سے کچھ واقف نہیں، کھیت کھلیان رات دن کرتے رہیں۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کچھ نہیں جانتے کتاب میں سے، الا مانی، سوائے خواہشات کے، من گھڑت خیالات کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہے مگر صرف گمان کرتے رہتے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہوگا۔ تو یہ جو ہے جاہلوں کے پاس جو کتاب کا تو علم نہیں رہتا ہے، لیکن خواہشات بڑی بڑی رہتی ہے، اور اس خواہشات کو عقیدے کا شکل دے دیتے ہیں۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں بخشے بخشائیں۔ اب دیکھیں جاہلوں کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، عبادت کم دعویٰ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ان لوگوں کے جاہلوں کی بات ہو گئی۔ پڑھے لکھوں کا کیا حال ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنی ہاتھ سے، یعنی فتویٰ لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں مطلب من گھڑت فتویٰ بنا دیتے ہیں، قال رسول اللہ کہہ کر کے، قال اللہ کہہ کے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑے سا فائدہ حاصل کریں۔ من مطابق فتویٰ دے دیجئے، پیسہ لے لیجئے، اس کے ول کے خلاف فتویٰ دیں گے پیسہ نہیں ملے گا آپ۔ جس چیز کو جائز بنانا ہو پیسہ دیجئے، جائز کر دیں گے وہ۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ بھی اس نے کمایا۔ تو علماء کرام کا یہ حال تھا کہ فتویٰ فروشی، اور عوام الناس کا یہ تھا کہ عمل کچھ نہیں، کتاب شریعت جانتے نہیں، لیکن دعوے بڑے بڑے ہیں کہ جنت میں تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جام کوثر پلائیں گے۔ اور پھر ایک اور عقیدہ یہ لوگ بنائے ہوئے تھے، وقالو، کہتے تھے لن تمسن النار، آگ ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، الا ایام معدودہ، سوائے گنتی کے چند دن۔ یعنی اگر جو ہے بنی اسرائیل مکے والے سب چوری کیا، میرا بیٹا بھی چوری کیا، سب نے مل کر کے چوری کیا ہے، تو اب بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے میرا بیٹا بچ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی یہ بھی چوری کیا، یہ بھی چوری کیا، یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں؟
تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے دکھانے کے لیے سب کو ڈال دے گا، لیکن اس کو بیک ڈور سے نکال لے گا. جیسے جو ہے عدالت وغیرہ میں نہیں دیکھتے ہیں مسلمان کوئی بھی سب جو ہے لڑائی کرے، اگر کرکٹ کھیلنے گئے تھے سب لڑائی کر لیے، تو ایک ٹیم میں مسلمان لڑکے بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، تو پھر جو ہے پولیس جو ہے غیر مسلم لڑکے کو نکال لیتی ہے، مسلمان کو پھنسا دیتی ہے. تو یہ ان کا عقیدہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو آگ چھوئے گی نہیں ہم لوگوں کو، اور اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن لاک اپ میں رکھا جائے گا، ادھر سے نکال لیا جائے گا، وہاں بھی کھانا اچھا ملے گا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیے ہو؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اپنے عہد کا. کہیں پر ریٹن گارنٹی اللہ نے دیا ہے کہ تم لوگوں کو آگ نہیں چھوئے گی، اور چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند روز. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پہ وہ بات مانتے ہو جو تم لوگ جانتے نہیں ہو؟ کیسے گڑھ دی یہ عقیدہ؟ بھلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی کمائی ایک گناہ، واحاطت بھی خطیئتہ، اور اس کا خطا اس کی پوری زندگی احاطہ کر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہ آگ والا ہے، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، چاہے وہ بنی اسرائیل کا ہو یا بنی اسماعیل کا ہو، یا ہندی ہو یا عربی ہو، کوئی بھی ہو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بھی چاہے کہیں کے ہوں، چاہے بنی اسرائیل کو یا بنی اسماعیل کو ہو، یا ہندی ہو یا عربی ہو یا امریکن ہو یا انڈونیشین ہو. یہ کہاں سے لے کر کے آ گیا عقیدہ؟ تو یہ جو ہے معاملہ تھا. اب یہاں سے جو ہے معاشرتی احکام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے لیا تھا میثاق بنی اسرائیل سے. میثاق کہتے ہیں گاڑھا وعدہ. یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے گاڑھا وعدہ لیے تھے. کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم لوگ عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. وذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، اچھی بات کرو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو گے. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اس کے بعد تم لوگ پھر گئے ان تمام عہد سے. قلیلا منکم، سوائے تم میں کہ تھوڑے سے جو ہے ٹکے رہے، بقیہ سب پھر گئے. آج مسلمانوں کی بھی حالت دیکھ لیجیے، کتنے پرسنٹ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں؟ 100%. کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تھوڑے ہی سے تو پڑھتے ہیں. فجر میں جا کے دیکھ لیجیے، رمضان میں پڑھیں گے، شوال میں نہیں پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، درا حال ہے کہ تم لوگ اعراض کرنے والے ہو، ایوائڈ کرنے والے ہو. تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے الحمدللہ. اور اب جو ہے یہاں سے بنی اسرائیل کے اور بھی وعدے کہ تم لوگوں کو کہا گیا تھا یہ نہیں کرنے کا تو تم لوگ یہ کرنے لگے، ہیلا بہانہ، جو کہا گیا تھا وہ کیے نہیں. اور کچھ کہا گیا تھا تو ایک حکم کو بڑی سختی سے پکڑ لیے اور دوسرے حکم کو جو ہے لائٹلی چھوڑ دیے. چندہ والا حکم کو بڑی سختی سے پکڑتے تھے اور بدنی عبادت والے کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہ سارے تمہارے ناٹک رہتے تھے. آج کل دیکھ لیجئے علماء کرام میں بھی وہ پورے ہندوستان میں جو ہے آپ کو جو ہے کلیکشن کرتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے مجبوری بھی ہے، لیکن پھر ان کے نماز روزہ کی حالت بہت خراب رہتی ہے. تو ایک حکم پہ بڑی سختی سے رہے گی، ارے بھائی اسلام خطرے میں، اسلام مٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ پھر جو ہے رمضان کے بعد وہ اسی مولانا سے ملیے کہ بھائی چلیے درس قرآن شروع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ کی بات کو توجہ ہی نہیں دیں گے. تو یہاں سے تک ہم لوگ پہنچے ہیں. اب یہاں سے ایک الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، بہت ہی سیریس ٹاپک ہے، تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. جزاک اللہ.